آپ یہ بھی کہہ دیجیے کہ مجھ کو ذرا وہاں تو دکھلاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں بلکہ واقع میں وہی ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ دیکھو یہ آیت کو میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بھی کہیے، دیکھو آپ یہ بھی کہہ دیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ یہ بھی کہیے کہ مجھ کو ذرا وہاں تو دکھلاؤ جن کو تم نے شریک کر بنا کر خدا کے ساتھ ملا کر رکھا ہے۔ وہ شریکوں نے جس کو تم اللہ کے علاوہ دوسرے کو عبادت کرتے ہیں، وہ جو شرک، وہ کون سا چیز کو بنایا؟ آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، یا تم کو بنایا، یا تم کو رزق دیتا ہے؟ کیا وہ کرتا ہے؟ وہ بھی ایک دن بندہ تھا اللہ کا، اس کا بھی دنیا میں زندگی بشر ہو گیا، وہ بھی مر کر زمین میں گیا یا اس کو جلا دیا گیا، کیسا بھی ہو اس کا زندگی بشر ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ بھی اللہ کے سامنے دبا ہوا ہے۔ آج تم اس کا پتلا بنا کے اس کو عبادت کرتا ہے، تو اس کا کیا معنی رکھتا ہے؟ خود سوچنا سمجھنا چاہیے۔ بنا کر خدا کے ساتھ ملا کر رکھا ہے، ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں بلکہ واقع میں وہی ہے اللہ زبردست حکمت والا، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو یہاں پر کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، صرف مسلمانوں کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا بلکہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ایمان لانے پر ان کو ہمارے رضا و ثواب کا خوشخبری سنانے والے، ایمان لانے پر جنت کا بشارت دینے والے، اور ایمان نہ لانے والے پر ان کو ہماری عذاب و غضب سے ڈرانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ایمان نہ لانے پر وہ جہنم کی آگ سے ڈرانے والے ہیں، یہ فیصلہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہوگا کر کے دنیا میں بتلانے والے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اور یہ لوگ ایسے مضامین سن کر کہتے کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ دیکھو کب قیامت ہو جائے گی، وہ قیامت ہو جائے گی تو تمہارا کام ہی پورا ہو جائے گا، جلدی بازی کیوں کر رہے؟ اور قرآن میں یہ بھی بتلایا اللہ تعالیٰ انسان خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان بڑا کمزور کچا دل کا ہے اور جلد بازی کا بنا ہوا ہے، کہ اگر تم یعنی نبی اور آپ کے اتباع سچے ہو تو بتلاؤ قیامت کے بارے میں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں کہ قیامت کا تو بھائی علم اللہ ہی کو ہے، مجھے تو معلوم نہیں، تو بتلاؤ۔ آپ کہہ دیجیے کہ تمہارے واسطے ایک خاص دن کا وعدہ مقرر ہے۔ خاص دن کا وعدہ یہ بھی قیامت کا ایک انڈائریکٹ نام ہے، خاص دن، قیامت کا دن انڈائریکٹ نام ہے کہ تمہارے واسطے ایک خاص دن کا وعدہ مقرر ہے اللہ کے پاس، مقرر کیا ہوا دن، یہ بھی قیامت کا ایک انڈائریکٹ نیم ہے۔ اس سے نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کفار دنیا میں تو خوب باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، جیسا زبردست کر کے بھیجتے ہیں کہ تم کو قرآن پر ایمان لاؤ کر کے کوئی تمہارا داڑھی پکڑ کے تو نہیں گرا رہے، اللہ کے حکام کو تمہارے قانون تک سنا رہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولى وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اور نہ اس سے پہلے کتابوں پر، اور اگر آپ ان کی اس وقت کی حالت دیکھیں تو ایک ہولناک منظر نظر آوے جب یہ ظالم آپ رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ایک دوسرے پر بات ٹالتا ہوگا، چنانچہ ادنے درجے کے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے سبب سے برباد ہو گئے۔
جو جس کو عبادت کرتے تھے وہ لوگ بولیں گے کہ تمہارے وجہ سے ہم تم کو عبادت کرتے ہوئے آج قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں گر گئے، برباد ہو گئے. اس طریقے سے ان کو کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آئے ہوتے. اس پر یہ بڑے لوگ ان ادنے درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت پر عمل کرنے سے زبردستی روکا تھا؟ ہم لوگوں نے کیا تم کو زبردستی روک کے رکھا دیا؟ تم خود ہی ہدایت سے گمراہ ہو گئے اور ہم کو عبادت کرنے لگے، اللہ کو شریک بنانے لگے. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس آیت کو پہچاننا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا، پڑھنا چاہیے تھا. اپنے مذہب کے کتابوں کو بھی دوسرے کے مذہب کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے تھا، پھر حق بات پر رہنا چاہیے تھا. ہم پر تم الزام مت لگاؤ بعد اس کے کہ وہاں ہدایت تم کو پہنچ چکی تھی، نہیں بلکہ تم ہی قصوروار ہو. ہدایت دے دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے. یہ ملعون ہے، یہ شیطان ہے، یہ تم کو گمراہ کر دیتا ہے، جیسا کہ تمہارا دادا دادی کو گمراہ کر کے جنت سے باہر نکال دیا اور تم کو جنت میں جانے سے آڑا بن رہا ہے. ہوشیار رہو، ہوشیار رہو. ہوشیار کرنے کے باوجود بھی تم لوگوں نے گمراہی اختیار کیا، تو ہم پر کچھ ایسا مت بولو. ہم آپ دونوں اللہ کے سامنے برابر ہے.